الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم معزز حاضرین کرام، حضرات علماء کرام اور عزیز طلبہ، مدرسہ عربیہ مدینہ العلوم کا یہ سالانہ جلسہ تقسیم اسناد و دستار بندی منعقد کے عنوان سے منعقد ہو رہا ہے. ماشاءاللہ جن طلبہ نے یہاں قرآن کریم پڑھا، حفظ کیا، ان کی دستار بندی کی گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ اس ادارہ کو مزید ترقی عطا فرمائے. ان طلبہ کو بھی حق تعالیٰ قرآن پاک کہ ہمیشہ پڑھنے، یاد رکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی تعلیم جو ہے وہ ہم سب کے لیے ضروری ہے، بچوں کے لیے بھی، بچیوں کے لیے، بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، مرد حضرات کے لیے، خواتین، سب کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کو پڑھیں. قرآن پاک جو ہے اسے جو ہے وہ دیکھیں، کم سے کم ناظرہ جو ہے وہ ضرور پڑھیں اور کچھ حصہ قرآن پاک کا اسے وہ یاد کریں. چند سورتیں جیسے سورہ یاسین ہے، سورۃ الملک ہے، سورۃ الواقعہ ہے، سورۃ الکہف ہے، سورۃ النبا ہے، سورۃ الفتح. یہ چند سورتیں قرآن کریم کی انہیں یاد بھی کرنی چاہیے، یعنی ہر مسلمان مرد کو، عورت کو. باقی ایک جماعت ایسی بھی ضروری ہے کہ جو پورا قرآن پاک ہے اسے حفظ کرے، اور یہ فرض کفایہ کے درجے میں ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے جو قرآن پاک کو مکمل میں حفظ کرے اور یاد کرے. لیکن ناظرہ تو ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے، دیکھ کے سب قرآن پاک آنا چاہیے. اس کا یہ ہوگا فائدہ کہ پھر تلاوت کا ایک معمول ہوگا، تلاوت آسان ہو جائے گی. اور یہ کوشش رہنی چاہیے کہ ہم روزانہ قرآن پاک کو پڑھیں اور اس کی تلاوت کریں. قرآن پاک کے جو حافظ حفاظ ہیں قرآن کریم کے، ان کے لیے تو تلاوت آسان ہے، اس لیے کہ انہیں قرآن پاک یاد ہے. اب جس کو یاد ہو اس کے لیے مشکل نہیں، وہ تو زبانی پڑھے گا. جب اچھا یاد ہوگا، صحیح یاد ہوگا، تو 1 گھنٹے میں 4-5 بارے ہو سکتا ہے. تو 4-5 باروں کو پڑھنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ بعض حضرات کو دن میں روزانہ ہی 10 بارے پڑھتے. کل یہ ایک صاحب فون پر بتا رہے تھے، بیمار بھی ہیں، صاحب فراش رہے پہلے، اور اس وقت صورتحال کی ہے، وہ بتا رہے تھے کہ میں روزانہ 10 بارے قرآن پاک میں پڑھتا ہوں. ہمارے بزرگوں میں حضرت شیخ مولانا سلیم اللہ خان صاحب
سابق صدر الوفاق المدارس العربیہ پاکستان، حضرت کا یہ معمول رہا کہ وہ روزانہ ہر نماز سے ایک پارہ پہلے، ایک پارہ ہر نماز کے بعد، تو 5 نمازوں میں ان کا معمول یہ تھا 5 نمازوں کا وقت کے وقت میں ایک پارہ پہلے، ایک نماز پڑھنے کے بعد، تو 10 پارے روزانہ آسانی سے پڑھ لیتے۔ اور عجیب بات یہ کہ قرآن پاک انہوں نے حفظ جو کیا حضرت نے وہ صرف 27 دن میں کیا تھا، 27 دن میں حفظ کیا، اور اتنا یاد تھا کہ تراویح میں بھی سنایا، اور فرماتے تھے کہ تراویح میں میں نے جب قرآن پاک سنایا تو میری تقریباً یہ ہے کہ کوئی غلطی نہیں آتی تھی، اتنا یاد تھا قرآن پاک۔ تو دیکھیے کتنا آسان طریقہ ہے، خاص طور پہ حفاظ کے لیے تو بہت آسان طریقہ ہو گیا کہ نماز سے پہلے وہی ایک پارہ پڑھ لیا جائے، ایک پارہ نماز کے بعد۔ اس کی پابندی اگر ہر نماز کے ساتھ ہو جائے تو 10 پاروں کی تلاوت روزانہ ہو سکتی ہے۔ عام جو حضرات سے جو ناظر خان ہے، چلیے وہ ایک پارہ اگر پہلے یا بعد میں ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے تو وہ مقدار کم کر آدھا پارہ پڑھ لیں، آدھا نہیں پڑھ سکتے تو ایک پاؤ پڑھ لیں، کچھ نماز سے پہلے ہو جائے، کچھ حصہ نماز کے بعد ہو جائے۔ تو روزانہ کی یہ ترتیب جو ہے بہت ضروری ہے، اس لیے جو قرآن پاک جو ہے کہ ہمارے لیے کیا ہے، روح کی غذا، جیسے جسم کی غذا، جسم کو اس کی غذا کی ضرورت ہے کہ جب انسان ہم جب اٹھتے ہیں، ابھی بستر پر ہے اور وہاں ہم کہتے ہیں کہ لاؤ جی ہمارے لیے چائے لے کر آؤ، جسے بیڈ ٹی کہہ دیتے ہیں۔ بیڈ ٹی کا یہ مطلب ہے کہ ابھی بیڈ پر ہے، چارپائی پر ہے اور وہاں چائے نوش ہو رہی، تو جسم کو غذا فراہم کر رہے ہیں اٹھتے ہی، بیدار ہوئے ابھی بستر پر ہے اور چائے آ رہی، اور پھر اس کے بعد ناشتہ ہوگا، اس کے بعد کھانا ہوگا، ظہرانا ہوگا، پھر عصرانا ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے عشائیہ۔ تو کتنی مرتبہ جسم کو ہم غذا فراہم کر رہے ہیں، اتنا ہم خیال رکھتے ہیں جسم کا کہ وہ بیمار نہ ہو جائے، کمزور نہ ہو جائے، جسم جو ہے وہ لاغر نہ ہو جائے، دیکھنے والا ہمیں یہ نہ سمجھے کہ کمزور ہو چکے ہیں۔ تو ہم اپنے جسم کو اتنا توانا، طاقت رکھنے کے لیے کتنا اہتمام بلیغ کرتے ہیں کہ اسے ہم کمزور ہونے نہیں دیتے، اور بعض اوقات کو اتنا کھا رہے ہیں، اتنا کھاتے ہیں کہ وہ کھاتے ہی جاتے ہیں، عجیب ہی کھاتا ہے، کھانے کے اندر ہی لگے رہتے ہیں۔ زیادہ کھانا حالانکہ مناسب نہیں ہے، کثرت اکل جو ہے اعاذ اللہ من کثرت الاکل، زیادہ کھانا تو حد سے زیادہ کھانا نقصان دہ ہے انسان کے لیے، بیماری کا باعث ہے کثرت سے کھانا۔ بعض لوگ واقعتاً اس کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، کثیر الغذا، کثرت عقل کے وہ کیا ہوتے ہیں، بادشاہ، بس جو چیز سامنے آئے وہ کھا پی رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ زیادہ کھانا جو ہے یہ کس کا کام ہے؟ ہاں، زیادہ جو کھانا ہے یہ تو انسان کا نہیں بلکہ بہائم کا، چوپاؤں کا، جانور کا، اور یہ کوئی کمال نہیں ہے زیادہ کھانا۔ زیادہ کھانا کوئی کمال نہیں، کم کھانا جو ہے یہ کمال ہے۔ مجھے الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند
पंडित के साथ। पंडित ने कहा था कि मैं मौलवी कासिम जो है उनसे मुनाज़रा करूँगा, वो आए और मेरे साथ मुनाज़रा करें, और किसी से मैं मुनाज़रा नहीं करता। हज़रत बीमार भी थे, सब कमज़ोरी भी थी, सब कुछ के बावजूद फरमाने लगे ठीक है मैं तैयार हूँ मुनाज़रे के लिए, और तशरीफ़ ले आए मुनाज़रा के वास्ते। हज़रत के शागिर्द के साथ, और शागिर्दों में बड़े हज़रात हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन, ये हज़रात हज़रत के शागिर्द, और भी इस तरह कहने लगे कि हज़रत हम जरा पंडित को देख के आते हैं, पंडित जी को हम देख आते हैं, क्या सोचते हैं। ये जब गए पंडित साहब को देखा तो वो जो है खाने में मसरूफ थे, खाना पीने के अंदर लगे हुए थे। तो ये हज़रात देखते रहे और देखते ही रहे कि हर चीज उसने साफ कर दी, हर चीज खा पी गया वो, जो चीज सामने आई सारी वजन और हड़प करके उसने। पानी पीने पर आया तो पानी मटके के मटके पी गए, खाने पर आया तो खाने के अंदर जो है वो आ रही है, परात पे परात आ रही है और वो खाता जा रहा है। कचौरी आई तो कचौरी खानी, रोटी आई तो रोटी सारी उसने खा ली। अब ये देख के बड़े परेशान हो, वो बहुत खा रहा है पंडित। खैर वो तमाशा देखा, वापस आए, हजरत ने फरमाया हाँ भाई तुम पंडित साहब के पास गए थे, देखते क्या हुआ। चेहरे उतरे हुए थे, कहने लगे हजरत क्या हुआ, हम तो बड़े परेशान हो गए। भी क्या बात है, तुम क्या परेशान हो गई। कहने की परेशानी ये हो रही है कि हमने उसको देखा, उसको बहुत मिला। अगर उसने चैलेंज कर दिया, उसने ये कह दिया कि मौलाना कासिम से मैं मुनाज़रा करूंगा ज्यादा खाने में, ज्यादा खाने में मैं मुनाज़रा करूंगा, तो हजरत हम तो बड़े परेशान हैं, फिर तो हमें शिकस्त हो जाए। इसलिए कि आपके जनाब बराए नाम है, और वहाँ जो हम देख कर सूरत हाल आए हैं वो तो जनाब ऐसी सूरत है कि नाम उसका भी उसको तो बयान नहीं किया जाता, वो तो इतना खाता है। तो मुनाज़रा अगर आपसे उसने कहा कि इसमें करेंगे हम ज़्यादा खाने में, फिर हजरत हमारी शिकस्त क्या है, यकीन। हजरत कासिम मोहम्मद कासिम ने जवाब में फरमाया कि तुम अजीब आदमी हो, क्या अजीब बात कह रहे हो। ज़्यादा खाना तो कमाल, मुनाज़रा होता है कमालात के अंदर, और ज़्यादा खाना कोई कमाल नहीं है। तो किसका काम है, जानवरों। अगर ज्यादा खाने में मुनाज़रा ये मुकाबला का उसने चैलेंज किया तो हम उसके मुकाबले में भैंस को खड़ा कर देंगे कि करो आप मुकाबले में किसको खड़ा कर देंगे कि वो खाए और मुकाबला करो आप उसमें। तो ये कोई कमाल नहीं। हाँ, कम खाना जो है ये कमाल की सूरत है। अगर वो कम खाने में चैलेंज करे तो मैं उसके मुकाबले के लिए तैयार हूँ। मुझे भी 3 दिन बंद कर दो, उसे भी 3 दिन बंद रखो, ना उसे खाने पीने को दो, ना मुझे खाने पीने को दो। 3 दिन के बाद देख लेना कौन जिंदा होता है कौन होता है। लेकिन हम अपने जिस्म को इतना एहतमाम और ख्याल रखते हैं, उसका बैटरी, नाश्ता, खाना, दोहराना, असराना, इशाइया, उठते हैं तो खाने से आगाज होता है और सोने तक खाते ही रहते हैं। तो ये सारी गुज़ार है किसको हम दे रहे हैं, जिस्म। और कुरान करीम जो है वो हमारी रूह की ग़िज़ा है। और असल जो है इंसान के अंदर जिस्म असल नहीं है, असल क्या है, रूह। तो मैं कर रहा हूँ कि कुरान पाक हमारे लिए क्यों जरूरी है, उसका पढ़ना क्यों हमारे लिए जरूरी है। इसलिए कि वो हमारी रूह की ग़िज़ा है। जिस्म को जैसे हम ग़िज़ा दे रहे हैं उसका एहतमाम है, उससे कहीं ज़्यादा हमें इस बात का एहतमाम होना चाहिए कि हम अपनी जो रूह है उसको भी ग़िज़ा फराहम करें। इंसान का जिस्म
روح کے بغیر مردہ ہے۔ انسان کا جو جسم ہے روح کے بغیر کیا ہے؟ مردہ ہے۔ تو اسی طرح سمجھ لیجیے تو جو انسان کی روح ہے وہ قرآن کریم کے بغیر مردہ ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اللہ تعالیٰ نے وحی کو جو ہے روح فرمایا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اللہ نے قرآن کریم کو روح فرمایا۔ یہ کس کی روح ہے؟ قرآن ایک تو یہ روح ہے جو ہمارے جسم کے اندر ہے، یہ تو روح کس کی ہے؟ کس کے لیے؟ جسم کے لیے۔ ہمارے اندر جو روح ہے، روح کا جو تعلق ہے وہ کس کی حیات کے لیے؟ جسم کی حیات کے لیے۔ اس روح سے ہمارے جسم میں حیات آتی ہے، اور وہ جو روح ہے ہماری، اس کی روح کیا ہے؟ اس کی روح کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم جو یہ وحی بھیج رہے ہیں، یہ وحی جو ہے یہ روح ہے، روح، اور روح سے حیات آیا کرتی ہے۔ انسان کے اندر جو روح ہے اس سے حیات اس کے جسم کو میں آتی ہے، اور جو روح اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ روح اللہ نے بھیجی ہے قرآن میں، اس سے حیات انسان کی روح میں ہے۔ تو قرآن پاک میں کیا ہے؟ روح کی بھی روح الروح، قرآن کریم اس ہماری روح کی روح ہے۔ ہمارا جسم اس روح سے زندہ، اور ہماری روح قرآن پاک سے۔ تو اس لیے قرآن کریم کو پڑھنا یہ ہماری روح کی غذا ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم قرآن پاک سے ہمارا تعلق کم ہو جائے گا تو ہماری روح کیا ہوگی؟ رفتہ رفتہ مردہ ہوگا۔ قرآن پاک کو اگر نہیں پڑھیں گے تو روح مردہ ہو جائے گی۔ اس میں حیات کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کی تعلیم، قرآن پاک سے پڑھیں، قرآن پاک کو سمجھیں، قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کریں، تب اس ہماری روح کے اندر حیات آئے۔ تو پھر یہ قرآن پاک ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ نہیں؟ بہت ضروری ہے۔ دیکھیے اقبال بھی کہتے ہیں، اقبال مرحوم علامہ اقبال، اور میں اگر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مسلمان ہو کر زندہ رہنا چاہتے ہو، مسلمان بن کر مسلمان رہ کر زندہ رہنا چاہتے ہو، تو قرآن کریم کے بغیر تمہاری کوئی زندگی نہیں۔ گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ سینا جس میں قرآن کریم نہ ہو، کل بیت الخریف، وہ تو ایسا ہے جیسا اجڑا ہوا گھر ہوتا۔ تو جس سینے میں قرآن نہیں وہ اجڑا ہوا گھر کی طرح ہے۔ اس لیے ہم نے قرآن کریم کو پڑھنا ہے، اولاد کو پڑھانا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، بچیوں کو قرآن کریم پڑھانا ہے، خود بھی قرآن پاک ہم نے پڑھنا ہے، اس کو صحیح پڑھنا ہے، اور پھر اس کی تعلیم جو ہے وہ بھی حاصل کرنی ہے، اور اصل یہ ہے کہ اس کی تعلیمات پر عمل بھی کرنا ہے، اور دوسروں تک بھی قرآن پاک کی تعلیمات کو پہنچانا ہے۔ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آئی؟ تو کیا پتہ چلا کہ
قرآن کریم کے پڑھنے کا جہاں تک معاملہ ہے وہ صرف بچوں اور بچیوں کے لیے نہیں ہے کہ جو مدارس میں پڑھتے ہیں. جو بچے اور بچیاں دینی مدارس میں دینی اداروں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں یہ صرف انہیں کے لیے ضروری نہیں ہے قرآن پاک کی تعلیم. یہ ہم سب کی ضرورت ہے. ہم سب مسلمانوں کی یہ ضرورت ہے. تو لہذا میں یہ گزارش کروں گا کہ بچوں اور بچیوں کے علاوہ جو بڑی عمر کے افراد ہیں یا خواتین ہیں انہیں بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ بھئی ہم قرآن پاک سے اپنا تعلق رکھتے ہیں. ورنہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قیامت کا جب دن ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو نبی اور پیغمبر ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی قوم کی ایک شکایت لگائیں گے. دیکھو شکایت لگانے والے کون ہوں گے؟ کون شکایت لگائیں گے؟ کون شکایت کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کس کی شکایت کریں گے؟ اپنی قوم کی. کس کے سامنے وہ شکایت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ. بات سمجھتے؟ شکایت کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. شکایت اپنی قوم کی کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں وہ شکایت ہوگی. قیامت کے دن دیکھیے وہ کیا شکایت ہوگی, کیا اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول اللہ کے نبی اور پیغمبر عرض کریں گے اللہ تعالیٰ سے یا ربی اے میرے رب ان قومی بے شک میری اس قوم نے اتخذوا هذا القرآن مهجورا اس قرآن کو غلط کر دیا تھا, اس قرآن کو چھوڑ دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب کو یہ فکر کرنا چاہیے, ہمیں بچنا چاہیے کہ نہیں کہ ہماری شکایت نہ ہو جائے. بچنا چاہیے اور یہ شکایت اس بات سے ہمیں بچنا ہے. فکر اس بات کی ہمیں رکھنے چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے دربار میں ہماری یہ شکایت ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہماری شکایت نہ کرے. اللہ کرے ایسا نہ ہو. بچنا چاہیے کہ نہیں؟ تو وہ کب بچیں گے؟ اس شکایت سے ہم کب بچ سکتے ہیں؟ یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جو قرآن پاک جو ہے ہم اسے پڑھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں. مہجورہ فرمایا ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قرآن کو چھوڑ دیا ان لوگوں نے, میری قوم نے چھوڑ دیا تھا. وہ کیسے چھوڑ دیا؟ اگر قرآن پاک کے الفاظ نہ پڑھے جائیں یہ بھی قرآن کا ترک ہے, ہجر ہے. اور قرآن پاک کو سمجھا نہ جائے یہ بھی قرآن پاک کا چھوڑنا ہے. اور قرآن پاک کی تعلیم پر عمل نہ کیا جائے یہ بھی قرآن پاک کا کیا ہے؟ چھوڑنا ہے. تو اس لیے اگر کوئی قرآن پاک الفاظ نہیں پڑھتا, قرآن پاک کو سمجھنا سیکھتا نہیں ہے, قرآن کریم میں جو تعلیمات ہیں ان پر عمل نہیں کرتا, یہ ساری باتیں شکایت کے قابل ہیں, یہ باعث شکایت. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری شکایت نہ کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دربار میں قیامت کے دن, تو پھر اس قوم کو یعنی امت مسلمہ اس قوم کو پھر قرآن پاک کے الفاظ بھی پڑھنے ہوں گے, قرآن پاک کے معانی بھی سیکھنے ہوں گے, قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل بھی کرنا ہوگا. تب یہ قوم شکایت سے بچ سکتی ہے. وگرنہ خطرہ ہے, شدید خطرہ اس بات کا ہے کہ کہیں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے یہاں شکایت سے بات. اور آپ ہم سب اس بات کو خوبی جانتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں کہ خدا نخواستہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کر دی تو کیا پھر وہ
शिकायत होगी वो बच जाएगा? आप समझ नहीं रहे। और जिसकी शिकायत अल्लाह के नबी करें, जिसकी शिकायत नबी करीम अल्लाह ताला के नबी और तमाम अंबिया के नबी, नबीउल अंबिया, अव्वलुल अंबिया व आखिरुल अंबिया, इतनी बड़ी हस्ती शिकायत करने वाली हो, जिसकी शिकायत नबी करीम सल्लल्लाहु करें और करें भी अल्लाह ताला से आप शिकायत करने वाले हों, तो जिसकी शिकायत होगी आपका क्या ख्याल है, वो कामयाब हो जाएगा? बोलो ना, कामयाब होगा? वो तो हलाक होगा, उसके लिए तो तबाही है, उसके लिए बर्बादी है। तो ये शिकायत किसकी आप करेंगे? उन्हीं लोगों की शिकायत करेंगे जिन्होंने कुरान को कुरान पाक के अल्फाज भी उन्होंने तर्क कर दिए, उनको नहीं पढ़ रहे सही तौर पर, और कुरान पाक के अल्फाज उन्होंने सीखे हैं और न ही कुरान पाक की तालीमात पर उनका अमल है। अब ऐसे लोगों की शिकायत वहाँ पर होगी और जाहिर है कि फिर वो बच नहीं सकेंगे। तो इस बात से भी हमने बचना है और फिक्र करना है कि कहीं अल्लाह के दरबार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत न। और फिर देखिए कुरान करीम में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि जो लोग कुरान पाक से एराज़ करते हैं उनका हश्र क़यामत में क्या होगा? जो उसकी तालीमात को छोड़ देते हैं या इनकार ही कर देते हैं, नऊज़ुबिल्लाह, ऐसे लोगों का हश्र क़यामत में क्या है? वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। अल्लाह फरमाते हैं दुनिया के अंदर उनकी मईशत भी तक होगी, इंतहाई परेशानी के आलम में रहेंगे, माल दौलत कितना ही हो लेकिन सुकून नहीं होगा। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, और क़यामत के दिन फिर हम उन्हें अंधा बनाकर उठाएंगे। कुरान की तालीमात से जो इराद करेगा या उसका इनकार कर देगा, जो ऐसा बदबख्त होगा, उसका मामला क़यामत के दिन क्या होगा कि अल्लाह ताला उसको नाबीना बना कर और दुनिया में भी ये मुसीबत होगी कि उसको सुकून नहीं होगा, माल के एतबार से भी वो परेशान होता है। फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। अब क़यामत में जब वो नाबीना बनेगा, अंधा बनकर उठेगा, तो वो अर्ज़ करेगा अल्लाह तबारक व तआला से, क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी अअमा व क़द कुन्तु बसीरा। अल्लाह, मैं तो दुनिया में देखता था, आंखें ही मेरी, तो फिर आपने मुझे नाबीना बनाकर क्यों उठाया? लिमा हशरतनी अअमा व क़द कुन्तु बसीरा। तो अल्लाह ताला जवाब में क्या फरमाया? क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीताहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। ये अल्लाह ताला जवाब में फरमाएंगे मेरी आयत तेरे पास आई, तूने उनको भुला दिया, ईमान में तुम उस पर लाए और तालीमात पर तुमने अमल नहीं किया, इनकार किया। अल्लाह का इनकार, रसूलुल्लाह का इनकार, कुरान का इनकार, उसकी तालीमात का इनकार, तूने उनको भुला दिया। तो कज़ालिकल यौम तुनसा, लिहाजा आज के बदले में तुझे भी भुला दिया। तो कुरान पाक की तालीमात को भुला देना, अमल न करना कुरान पाक की तालीमात पर, दुनिया में भी उसके लिए परेशानी है और आखिरत में उसके लिए कितनी बड़ी सज़ा। तो हमारे इन जलसों से, इन प्रोग्रामों से, जो मदारिस के जलसे हैं और प्रोग्राम हैं, जो बयानात हैं, इनसे हमें सबक हासिल करना है, कुछ सीखना है, कुछ समझनी है बात कि हमें हमारी क्या जिम्मेदारी है इस हवाले से, कुरान पाक के हवाले से हमारी क्या जिम्मेदारी है। ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन परेशानी हो, सवाल का जवाब ना हम दे सकें, परेशानी में मुब्तला हो जाएं। तो बहरहाल मुझे आखिर में ही अर्ज़ करना है कि हर शख्स को इस हवाले से अपनी जो फ़राइज़ और फरीज़ा है और जिम्मेदारी है
उसको समझ कर जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। और जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे बच्चों ने कुरान पाक मुकम्मल करने के बाद सालबंदी की हुई है, ऐसे ही हमें भी फिक्र करनी है और इन बच्चों को भी पर भी लाज़िम है कि कुरान पाक से अपना ताल्लुक़ कायम रखें, कुरान करीम को पढ़ते रहें और उसकी तालीमात और अमल करते रहें। तो फिर क्या होगा उसका नतीजा? फिर हदीस में जैसा क्या आता है कि अल्लाह ताला क़यामत में कुरान के हाफिज आलिम और आमिल कुरान को बुलाएंगे और उसको फरमाएंगे कि आओ आओ कुरान करीम पढ़ते जाओ और जन्नत के दर्जात पर चढ़ते जाओ। और देर में भी एहसास होता है अनी अमरी अमवालिदा का अलीमा, अनी अमरी अमवालिदा का अलीमा, मदारिसु अनवारी मिन ताज वल खुला, ताज पहनाए जाएंगे, खुले पहनाए जाएंगे। ये सब जो है कि रात उस वक्त होगा जबकि वो हाफिज और हामिल कुरान क्या हो, कुरान से उसको इश्क हो, मोहब्बत हो और कुरान पाक की तालीमात और उसका अमल भी, तब जाकर से ये नेमतें वहाँ और हाफिज कुरान के लिए उसके वालिदैन के लिए होंगे। और ये सबसे बड़ी नेमत और सबसे बड़ी दौलत अल्लाह तबारक व तआला हमें हक़ाइक़ समझने अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। एक रात समाप्त कर रहे हैं।